بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ ہانیہ، ابھی بھی وقت ہے، میں کہتی ہوں یہاں سے مڑ جاتے ہیں یار۔ خدا نہ خواستہ کچھ برا نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ جن بوجھ سے بچ بھی گئی ہم دونوں، تو آج کل کے حالات سے تم واقف بھی ہو نا۔ زمانہ کتنا خراب ہے، یہ نہ ہو کہ تمہاری اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں بعد میں مہنگی پڑیں ہمیں۔ عمارت کے سامنے کھڑی ہانیہ بغور اس عمارت کا جائزہ لے رہی تھی جب ربیہ نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہانیہ جو عمارت کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کی بات پر اسے گھور کر رہ گئی۔ ربیہ، تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ مت آؤ، میں اکیلی بھی آ سکتی تھی۔ یہاں آنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، میں نے فورس نہیں کیا تمہیں۔ اگر اب بھی تم واپس جانا چاہ رہی ہو تو جا سکتی ہو، میں تو اس عمارت کے اندر ضرور جاؤں گی، وہ اٹل انداز اختیار کرتے ہوئے کہہ گئی، پھر ذرا سائڈ پر ہو کر اطراف سے عمارت کو دیکھنے کی کوشش کی۔ دکھنے میں عمارت خاصی پرانی اور بوسیدہ لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ کسی زمانے میں وہ عمارت خاصی شاندار رہی ہوگی، لیکن اب تو کسی بھوت بنگلے کا منظر ہی پیش کر رہی تھی۔ اجڑی حالت، اکھڑا پلستر، خراب ہوا رنگ و روغن، اوپر سیکنڈ فلور کی نظر آتی کھڑکیوں کا کانچ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ ہانیہ نے اس عمارت کی طرف آتی سڑک پر نگاہ دوڑائی۔ کافی فاصلے پر بند سا باندھ کر اس راستے کو بند کیا گیا تھا۔ اوپر بہت سی کانٹے دار جالیاں رکھی گئی تھی کہ وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ سڑک کی ایک جانب ایک بورڈ لگا تھا جس پر سرخ رنگ سے کراس کا بڑا سا نشان بنایا گیا تھا اور نیچے ممنوع علاقہ درج تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں سکیڑ کر اس بورڈ پر لکھے الفاظ پڑھے، پھر بغور عمارت کو دیکھا۔ مغرب کا وقت بھی نکل چکا تھا، اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے فون کی ٹارچ آن کی۔ ربیہ، تم بھی اپنے فون کی ٹارچ آن کر لو اور چلو اندر سے دیکھیں عمارت کیسی دکھتی ہے اندر سے، وہ پرجوش سی کہہ کر اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی جب عمارت کے پیچھے سے پاگل سا شخص اچانک سامنے آیا۔ ایک لمحے کو ہانیہ اور ربیہ اسے دیکھ ششدر سی رہ گئی۔ دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھی اس شخص کو دیکھ کر۔ لمبے ملگجے سے بال، میلا اور پھٹا ہوا لباس، چہرے اور ہاتھوں پر لگی مٹی اور بے ڈنگی چال چلتا وہ کوئی بھورا آدمی تھا۔ سب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے سب، کوئی زندہ نہیں بچے گا، وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے وہ پاگل آدمی عجیب سے انداز میں الٹی سیدھی باتیں کرتا زور زور سے ہنسنے لگا۔ ربیہ نے خوف کے مارے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ پلیز ہانیہ، چلو یہاں سے، یہ علاقہ سیف نہیں ہے، دیکھو وہ آدمی بھی کہہ رہا ہے نا، ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے، تم یہ ایڈونچر بھی کبھی دن کی روشنی میں پورا کر لینا، پلیز۔ ربیہ نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی اس کی۔ ارے چپ کرو یار، دکھ نہیں رہا پاگل ہے وہ آدمی، اور جسے خود کا ہوش نہیں اسے کیا پتا کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں۔ تم بھی بے وقوفوں کی طرح اس کی باتوں میں آ گئی۔ صرف 5 منٹ کی تو بات ہے، چلو اب پھر گھر بھی جانا ہے، زیادہ اندھیرا ہو گیا تو کنونس ملنا بھی مشکل ہو جائے گا پھر۔ ہانیہ کہہ کر اس بغیر دروازہ لگی عمارت میں داخل ہو گئی۔ ربیہ نے ایک نظر دور پگڈنڈی پر جاتے اس پاگل شخص پر ڈالی، پھر دل میں اللہ کا نام لے کر اپنے سیل فون کی ٹارچ آن کرتی ہانیہ کے پیچھے چل دی۔ یہ غور کیے بغیر کہ عمارت میں داخل ہوتے ہی ان کے موبائل کے سگنلز غائب ہو چکے تھے۔ بھابی، حسن کہاں ہے؟ گھر میں ہی موجود ہے یا کہیں باہر گیا ہے؟ مہرالنساء اپنی جٹھانی کے گھر داخل ہوئی، انہیں کچن میں پا کر سیدھی وہیں جاتے ہوئے پریشان سے لہجے میں پوچھا۔ ارے آؤ مہرالنساء، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ حسن اپنے کمرے میں ہے، کچھ دیر پہلے ہی آیا ہے، تم کیوں پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ بشریٰ بیگم نے جلدی پیڑی بناتے ہوئے ایک نظر مہرالنساء کی طرف دیکھا۔ بھابی، ہانیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، پیپر تو کب سے ختم ہو چکا ہے اس کا۔
نہ جانے کہاں رہ گئی ہے وہ۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ حسن سے کہے پلیز اسے دیکھ آئی ذرا۔ اس کے بابا بھی آج لیٹ آئیں گے، ورنہ میں ان سے کہہ دیتی۔ مہرالنساء روحانسی ہو کر بولی، نہ جانے کیوں ان کی چھٹی حس کسی خطرے کی پیشن گوئی کر رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا تھا بس۔ ہائے، ابھی تک گھر نہیں لوٹی وہ؟ ارے کہاں رہ گئی ہے بچی؟ دیکھو تو باہر کیسا اندھیرا پھیل رہا ہے۔ اچھا تم ایسا کرو، حسن اپنے کمرے میں ہوگا، اسے جا کر کہو کہ پہلے ہانیہ کو لے کر آئے گھر، جب تک وہ آئے گا تب تک میں کھانا بھی تیار کر لوں گی۔ بشریٰ بیگم نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے انہیں جواب دیا، وہ بھی قدرے پریشان سی ہو گئی تھی۔ مہرالنساء سر ہلاتی حسن کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تو حسن بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری میلز چیک کر رہا تھا۔ السلام علیکم چچی جان۔ مہرالنساء کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور ادب سے سلام کیا، ساتھ ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین بھی فولڈ کرتے ہوئے اسے ایک جانب کھسکا دیا۔ وعلیکم السلام حسن بیٹا، ہانیہ ابھی تک گھر نہیں آئی، تم پلیز جا کر دیکھو ذرا کہاں رہ گئی ہے وہ۔ میں اسے کال بھی کر رہی ہوں لیکن فون ہو ہی نہیں رہا، شاید نیٹ ورک کا کچھ مسئلہ ہے۔ مہرالنساء نے آتے ہی حسن سے اپنی پریشانی شیئر کی۔ ان کی بات پر حسن نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ میری اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے بات ہوئی تھی چچی جان، تب وہ کہہ رہی تھی کہ بس کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میں آ جاتا ہوں لینے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ ویسے بھی اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے کہاں رہ گئی ہے، میں کال کرتا ہوں اسے۔ حسن ایک دم بے چینی کا شکار ہوتے ہوئے ہانیہ کا نمبر ملانے لگا، لیکن بے سود، جواب ہی موصول نہیں ہو رہا تھا اس کے نمبر سے۔ مہرالنساء جو آس بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے بار بار کوشش کرنے پر مایوس سی ہو گئی۔ حسن نے ان کے پریشان چہرے کو دیکھا تو فون چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ پریشان مت ہوں چچی جان، میں جاتا ہوں، راستے میں ہی ہوگی کہیں، میں خود لے کر آتا ہوں اسے۔ انہیں تسلی دیتا ہوا وہ خود پریشان سا فون جیب میں اڑستا بائک کی چابی لے کر باہر نکل گیا۔ وہ دونوں احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس عمارت کی اندرونی حالت باہر سے کہیں زیادہ خستہ تھی۔ ہر طرف جالے لگے تھے اور اس پر یہ دھول مٹی کھانس کھانس کر برا حال ہو رہا تھا ان کا۔ لیکن ہانیہ کی ضد تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ وہ دوپٹے کا پلو ناک پر رکھے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ مختلف کمروں کا جائزہ لیتی جا رہی تھی۔ عمارت کے اندر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ایسے میں ٹارچ کی ذرا سی روشنی بھی خوفناکی کو بڑھا رہی تھی۔ عمارت کے اندر فرنیچر موجود تھا جو اب مٹی کی طرح بربڑا ہوتا اپنی بے قدری کو رو رہا تھا۔ دیواروں پر مختلف پینٹنگز آویزاں تھی جن پر پڑی دھول ان کی اصل شکل کو بھی دھندلا کر چکی تھی۔ یوں ہی ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی گھماتے ہوئے ربیہ ایک دم ٹھٹکی۔ اس کے سیل فون کی روشنی ایک دیوار پر پڑی تھی جہاں ایک بڑی سی پینٹنگ آویزاں تھی۔ جس چیز نے ربیہ کو چونکایا وہ تھی اس پینٹنگ میں بنی اس کی اور ہانیہ کی تصویر۔ وہی لباس جو ان دونوں نے آج پہنا تھا، وہی حلیہ جو آج ان کا تھا، وہی بیگز جو آج وہ دونوں لے کر آئی تھی، سب کچھ وہی تھا اس پینٹنگ میں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ان دونوں کی گردنیں کٹی ہوئی تھی جن سے خون بہہ رہا تھا۔ گردن کا کٹ بہت واضح تھا۔ اس پینٹنگ نے اسے ششدر کر دیا تھا۔ اس کی تو گویا سانسیں ہی تھمنے لگی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ بے یقینی سے پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے موجود دیوار سے ٹکراتے ہی اس کی جان خلق میں آ گئی۔ منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی، لیکن پیچھے دیوار کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ تبھی ایک دم اسے ہانیہ کا خیال آیا۔ وہ وہاں نہیں تھی، نہ جانے چلتی چلتی کہاں پہنچ گئی تھی، اور یہ خیال ہی جان لینے کو کافی تھا کہ وہ دونوں الگ الگ ہو چکی تھی، اکیلی اور تنہا۔ ہانیہ، اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے آواز دینی چاہی۔ ہانیہ کہاں ہو تم؟ اب کی بار تھوڑی بلند آواز میں پکارا تھا، ساتھ ہی وہ اندازے سے آگے بڑھنے لگی جس طرف ہانیہ کے جانے کی امید تھی۔ ہانیہ پلیز جواب دو، دیکھو مجھے پتا ہے تم جان بوجھ کر چھپی ہو مجھے ڈرانے کے لیے۔ فار گاڈ سیک ہانیہ، میری جان چلی جائے گی،
سامنے آ جاؤ، وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی، لیکن کوئی جواب سنائی نہ دیا۔ معمولی سی آہٹ بھی سنائی نہ دے رہی تھی وہاں۔ ہانیہ، ہانیہ، میں واپس چلی جاؤں گی اگر تم سامنے نہ آئی تو۔ بہت ہی گھٹیا مذاق ہے۔ اس کی بات ابھی ادھوری تھی جب ہانیہ کی دل خراش چیخ سنائی دی، جس نے ربیہ کے رہے سہے خوف بھی سلب کر دیے۔